آپ بچوں کو ایک بات سکھاتے ہیں کہ دوسروں سے پیار کریں، مگر کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ موجودہ نظام تعلیم کا تمام تر ڈھانچہ مقابلہ اور مسابقت پر استوار ہے؟ جہاں مقابلے کی بات ہوگی وہاں پیار ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ یہ حسد اور رقابت کا نام ہے۔ سوچیں تو صحیح کہ ذہن میں ایسی خرافات اس عمر میں داخل کر رہے ہیں جب بچے سوچنے سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور یہ اتنی بڑی زیادتی ہے، وہ بھی اپنے متاع عزیز کے ساتھ۔ پہلی پوزیشن، پتہ نہیں یہ کس بلا کا نام ہے، اور اب تو ایک اور کاروبار چل پڑا ہے۔ شہروں میں بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہیں جس میں نمایاں پہلی پوزیشن کے ساتھ ایک طالب علم کی تصویر لگائی جاتی ہے، اور اس میں یہ واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی سب ریس میں پیچھے رہ گئے، وہ سب بازی ہار گئے۔ تمام بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی پوزیشن والا اونچا ہے اور باقی سب نیچے ہیں۔ لطیف سا نکتہ ہے، مگر کوڑ مغز اسے کب سمجھیں گے کہ آپ اپنے تعلیمی اداروں میں انا، حسد اور مقابلے کی فضا میں تربیت دے رہے ہیں نئی نسل کو، تو وہ پیار اور محبت سے کیسے آشنا ہوگی؟ پیار ہمیشہ اپنے پیاروں کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہے، پر یہاں تو آپ نے تعلیم کے نام پر بہن بھائیوں میں ہی مسابقت اور مقابلہ سکھا دیا ہے، پیار تو نہیں سکھایا۔ چند لمحوں کے لیے سوچیے گا تو ضرور کہ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں وہ ہماری ہی توقعات کے برعکس ہے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب درسگاہیں وجود نہیں رکھتی، اب تعلیم کے کارخانے ہیں جنہیں ہم مدرسہ، اسکول، کالج یا یونیورسٹیاں کہتے ہیں، جہاں بیمار ذہن تخلیق کیے جاتے ہیں، اور یہ بیمار ذہن انسانیت کو ہڑپ کرتے جا رہے ہیں۔ ہم محض کامیابیوں کا بخار تخلیق کر رہے ہیں۔ آپ کو اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے دقت ہوگی، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر فارغ التحصیل کا ہاتھ کسی نہ کسی کی گردن پر یا کسی نہ کسی کی جیب پر ہوتا ہے؟ کب تک ہم بچوں کو لالچ اور خوف کی تعلیم دیتے رہیں گے؟ اگر پڑھائی میں دل لگاؤ گے تو نواب، حکمران، صدر، وزیر اعظم بنو گے۔ ہم خود ہی بچوں کے ذہن میں ایسے خیالات کو ابھارتے ہیں۔ ہم انہیں یہی بات سکھاتے ہیں کہ پڑھائی کا مقصد اعلیٰ عہدے، آسائشوں سے بھرپور زندگی، مہنگے ملبوسات اور زیادہ سے زیادہ کی طلب ہے۔ ہم خود انہیں لالچی بناتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک یہی کامیابی ہے۔ لیکن کامیابی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ کسی انسان کا اچھے مقصد میں ناکام ہو جانا کسی برے مقصد میں کامیاب ہو جانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ کامیابی کی بجائے اچھے افعال کو عزت ملنی چاہیے۔
ہمیں اپنے نظام تعلیم میں کامیابی کی جگہ تکمیل کو مرکزیت دینی ہوگی۔ یہ بہت غلط رویہ ہے کہ ہم کسی شخص کے دل و دماغ میں کسی دوسرے شخص جیسا بننے کی خواہش پیدا کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرح ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ او میرے حضور، اللہ سائیں نے انسان کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ یہاں آ کر دوسرے انسانوں سے مقابلہ کرتا پھرے۔ مقابلہ تو اپنے نفس امارہ اور شیطان کے ساتھ تھا۔ آپ نے انسانوں کے ساتھ ہی مقابلہ شروع کروا دیا، اور نفس اور شیطان دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن انسان سے مقابلہ بنتا نہیں۔ آپ بھی ہماری طرح دستبردار ہو جائیں۔